بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق نمبر 4 کا لیکچر نمبر 5 ہے، جس کا ٹاپک ہے ماحولیاتی مسائل، انوائرمنٹل پرابلمس۔ ساری دنیا میں ماحولیاتی آلودگی ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے آ رہی ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے کہ تیز رفتار صنعتی ترقی ہے، بڑی اور چھوٹی گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ ماحولیات ایکولوجی کا علم ایک نئے علم کے طور پر ابھر رہا ہے، تاکہ لوگوں کو پانی، ہوا، فضا اور زمین میں آلودگی سے عوام کو آگاہ کیا جا سکے اور ان میں شعور پیدا کیا جا سکے۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر ماحولیاتی آلودگی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ماحولیاتی آلودگی ہوتی کیا ہے۔ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ آلودگی کے معنی ہیں کہ زمین، پانی اور فضا میں ایسی تبدیلیاں پیدا ہو جائیں جو انسان اور حیوانی یعنی کہ حیات ہے ان کے اوپر مضر اثرات کا باعث ہوں، یعنی ایسی تبدیلیاں جو انسان اور حیوانات کے لیے مضر ہوں، مضر صحت ہوں، اور جب مختلف عوامل ہمارے ماحول پر غیر صحت مندانہ تبدیلیاں لاتے ہیں تو اسی کو ماحولیاتی آلودگی کہتے ہیں۔ یہ ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ 3 اقسام کی ہیں۔ دیکھیں، جیسے اگر آپ سوچیں کہ ماحول میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، ماحول میں شامل ہے زمین، پانی اور ہوا۔ یہ 3 چیزیں ہمارے ماحول کا حصہ ہیں۔ تو 3 اقسام کی جو ماحولیاتی آلودگیاں ہیں، اس میں بھی ایک فضائی آلودگی، ایک آبی آلودگی اور تیسری زمینی آلودگی۔ فضائی آلودگی یعنی ہوا میں موجود جو آلودگی ہے، جو پولیوشن ہے، وہ کہلاتی ہے فضائی آلودگی۔ اور یہ کیا ہوتی ہے؟ اچھا جی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسانی بقا کے لیے ہوا سب سے زیادہ لازمی عامل ہے، ٹھیک ہے، اور فضا میں کئی طرح کی گیسیں بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن فضا میں بنیادی طور سے آکسیجن، نائٹروجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونو آکسائڈ گیسیں شامل ہوتی ہیں۔ لیکن جو اس کے اندر دھواں، ایندھن کی کالک، کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ جو شامل ہوتے ہیں وہ ماحول کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ مضر اثرات والی گیسیں بھی فضا میں شامل ہوتی ہیں، اور کیا کرتی ہیں کہ یہ استعمال شدہ جو گیسیں ہوتی ہیں دوبارہ فضا کا حصہ بن جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے فضا میں گیسوں کا تناسب بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ان گیسوں کا فطری اور قدرتی تناسب بے شمار انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ تو اب اس کی تعریف کیا ہے فضائی آلودگی کی؟ کہ دھواں، ایندھن کی کالک، کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونو آکسائڈ ماحول کو آلودہ کرتے ہیں اور جو ہماری فضا کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اسی کو فضائی آلودگی کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہوا میں اگر گیسز جو ہیں وہ زیادہ مقدار میں شامل ہو جائیں تو یہ ماحول کو آلودہ کر دیتی ہیں اور انسانی زندگی پر مضر اثرات پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جتنا یہ کہ صنعتی ترقی جتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح فضائی آلودگی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آ جائیں آبی آلودگی۔ آبی آلودگی کا مطلب کیا ہے؟ آب معنی ہوتا ہے پانی، اور آلودگی، ایسی پولیوشن جو پانی میں شامل ہو وہ کہلاتی ہے آبی آلودگی۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پانی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایک ضرورت بھی ہے، اور انسانی جسم کا بھی اگر دیکھا جائے وزن کا تقریباً 70% جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے، کیونکہ ایک نیچرلی دیکھیں اگر آپ تو کرۂ ارض کی سطح پر 71% پانی ہے اور 29% یعنی کہ فیصد خشکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو ہے پانی ایک اچھا محلل ہے جس کو ہم کہتے ہیں سالونٹ، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں، گیسز حل ہو جاتی ہیں، ٹھوس اشیاء، مائع اور گیسیں حل ہو جاتی ہیں، اور یہ حل ہونے کے بعد کیا کرتی ہیں؟ ناصاف گندی اشیاء جب پانی میں شامل ہوتی ہیں تو یہ پانی کثیف ہو جاتا ہے، یعنی ڈینس ہو جاتا ہے، اس کی ڈینسٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اپنی اصلی اور قدرتی شکل کھو دیتا ہے، اور پانی کی یہی حالت یا کیفیت جو ہے وہ کہلاتی ہے آبی آلودگی۔ اور یہ پانی جو ہے اگر لوگ پیتے ہیں تو اس کی انسان کی صحت کے لیے یہ مضر ہوتا ہے، بلکہ یہ مویشیوں، زراعت، نباتات اور پودوں کے لیے بھی ضرر رساں ہوتا ہے، اور سم ٹائمز تو یہ موت کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں زمینی آلودگی کیا ہے۔ جب زمین میں کئی ضرر رساں اشیاء دفن کر دی جاتی ہیں، ضرر رساں کا مطلب ہوتا ہے نقصان پہنچانے والی اشیاء،
اور سیلاب، زلزلے، آتش فشاں پہاڑ اور آگ زمینی آلودگی کا سبب بنتے ہیں۔ جب لوگ خطرناک اور ضرر رساں اشیاء زمین میں دفن کرتے ہیں تو اس سے زمین کی ساخت یعنی اسٹرکچر اور ترکیب کو بہت نقصان پہنچتا ہے اور زمینی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی زمینی آلودگی کی بہت سے اسباب ہیں کہ جیسے زمین میں جگہ جگہ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین کو بورنگ کی وجہ سے بہت زیادہ کھود دیا جاتا ہے، اور کھودنے کے بعد اس کو ایکول نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو ان ایون چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ زمین کہیں سے اونچی کہیں سے نیچے ہو جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے جب بارشیں وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے زمینی آلودگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس طرح دیکھتے ہیں کہ ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ وہ کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں یعنی کازز کیا ہیں۔ تو تیز رفتار صنعتی ترقی ایک سب سے بڑا وہ جو ہے اس کی وجہ ہے۔ دوسرا، گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں۔ نمبر 3، مضر اثرات گیسوں کا ہوا میں شامل ہو جانا۔ نمبر 4، زمین میں ضرر رساں اشیاء دفن کرنے سے بھی ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، جنگلات کے رقبے میں کمی۔ نمبر 6، فاضل ادویات اور کیمیائی اشیاء کا زمین میں دفن کر دینا۔ نمبر 7، مصنوعی کھاد کا بے تحاشا استعمال۔ نمبر 8، پولیتھین بیگز کا بیجا استعمال۔ اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، گٹر وغیرہ جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں اور زمینی آلودگی کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 9، جگہ جگہ کوڑا اور کرکٹ کا ڈھیر۔ اور نمبر 10، سیوریج کا ناقص انتظام یعنی کہ اس وجہ سے بھی ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوتی ہے اور فضا میں گندگی اور کچرا وغیرہ شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں یعنی ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں۔ پہلے ہم نے کازز پڑھا، اب ہم اس کے ایفیکٹس دیکھیں گے کہ کیا اثرات ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حیات انسانی، نباتات اور جمادات پر مضر اثرات پڑتے ہیں، یعنی کہ انسان کے ساتھ ساتھ جو پودے اور یہ کیا کہہ سکتے ہیں حیوانات، جانور وغیرہ جو ہیں ان پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ جیسے اگر آپ دیکھیں کہ جب سمندروں میں تیل وغیرہ بہت زیادہ لیک ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے جہازوں وغیرہ سے، تو کیا ہوتا ہے کہ جو اس میں آبی حیات ہے یعنی مچھلیاں وغیرہ جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، وہ بیچاری مر جاتی ہیں، اور مرنے کے بعد وہ ساحل پر آ جاتی ہیں تو ان کو نقصان پہنچا۔ اس طرح آلودہ پانی سے مختلف خطرناک بیماریاں پھیل سکتی ہیں اور یہ موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ نمبر 3، زمینی آلودگی سے زمینی ساخت اور خوبصورتی کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ نمبر 4، زمینی آلودگی سے زمین بنجر ہو جاتی ہے، غیر آباد ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، جنگلات میں کمی سے آکسیجن کی کمی پیدا ہوتی ہے اور سانس کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 6، ماحولیاتی آلودگی سے جلد کی بہت سی بیماریاں پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے سارے اس کے اثرات لکھے ہیں اور اس کے ساری کی ساری وجوہات میں نے آپ کو لکھ کے بتائی ہیں، سمجھائی ہیں۔ تو 4 نمبر کا کوسچن آتا ہے 9th کلاس میں، 4 پوائنٹس لکھنے ہوتے ہیں، ان میں سے جو 4 پوائنٹ آپ کو وجوہات اور اثرات میں سمجھ میں آئیں وہ آپ لکھ لیجئے، اس کو یاد کر لیجئے تاکہ آپ کے لیے پیپر میں آسانی ہو۔ آج کا لیکچر بس اتنا ہی، اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔